بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ a blessed month is about to come، اور رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ I plan to انشاءاللہ تعالیٰ conclude a surah in رمضان۔ ابھی اس کو میں سرپرائز رکھوں گا۔ ماشاءاللہ میں نے سجیشنز لی تھیں آپ سب سے اور بہت اچھی سجیشنز آئیں سب کی طرف سے۔ سو انشاءاللہ ون سورہ وی آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ ان رمضان، اینڈ سنس رمضان از اے منتھ آف قرآن، so I'll be also starting another thing daily from my page and from my Instagram. Inshallah I'll be sharing one of my favorite verses with you، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کو شیئر کریں، بیکاز یہ ساری جو کلاس ہے تھنگز دیٹ میٹر، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم سب ان چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے جن چیزوں کو ہم بہت دیر سے اگنور کر رہے ہیں۔ اوبیسلی اہمیت تو ہے لیکن بٹ ریمائنڈر از ایبسلیوٹلی نیسیسری۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ تھنگز دیٹ میٹر کلاس کا، اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے تھنگز دیٹ میٹر کا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اینڈ آپ یقین کریں کہ جب میں ریسرچ کرتا ہوں تو ایسی ایسی احادیث مجھے پتہ لگتی ہیں، اتنا ذخیرہ ہے احادیث کا، ایسا خزانہ ہے احادیث کا کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ہم نے یہ حدیث اب تک کیوں نہیں پڑھی تھی، ہمیں کیوں نہیں پتہ یہ حدیث۔ اتنا لٹریچر موجود ہے، اتنا لٹریچر موجود ہے، ریزن وہی ہے کہ شاید یہ چیزیں ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ جو چیزیں بہت میٹر کریں انسان کے لیے پھر انسان ان کو تلاش کر ہی لیتا ہے۔ سو آئی وانٹ ٹو انکریج آل آف یو کہ دیکھیں اتنا زیادہ مواد اب موجود ہے، انٹرنیٹ از فل آف کنٹینٹ، بٹ یس آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز بھی پڑھنے والی نہیں ہے، بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بکس آف احادیث۔ ایسی زبردست احادیث آپ کو ملیں گی۔ کتاب الرقاق از اے چیپٹر آف صحیح البخاری۔ کتاب الرقاق مینس دا بک آف ہارٹ سافٹنرس۔ سو پلیز گو تھرو دی احادیث ان دس چیپٹر آف صحیح البخاری، اینڈ دین اور بھی احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث ہیں جو دل کو نرم کرنے والی ہیں، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کرنے والی ہیں، اور ان میں بہت سی نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے کہ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزاریں۔ سو آج میں ایسی ایسی احادیث انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کیونکہ ٹاپک بڑا زبردست ہے آج کا تھنگز دیٹ میٹر کا۔ بیسکلی the topic of today's class, as you can see from the title, is the philosophy of life, how to spend life, because this is the problem کہ many of us we don't even understand what's the philosophy of life۔ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، آخر زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم زندگی میں کیا سوچ کر آگے بڑھیں، اور لائف کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، لائف کے کیا چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک دیکھیں لائف کی ٹرو نیچر کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ہمارے لیے لائف پروڈکٹیو انداز سے گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس ہی خراب ہیں، دنیا کی زندگی کے بارے میں، لائف کے بارے میں، اس ورلڈ کے بارے میں۔ موسٹ آف اس وی بلیو، بچپن سے موویز دیکھتے آ رہے ہیں، میں بھی دیکھتا تھا، بچپن سے گانے سنتے آ رہے ہیں، ان موویز اور گانوں نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے زندگی کا۔ مجھے جو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یو ول ایگری ود می۔ مجھے تو یہی فلسفہ دیا تھا یولو کو جو فلسفہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس۔ مجھے جو فلسفہ دیا تھا ان موویز اور سانگز نے وہ یہی دیا تھا کہ دنیا میں بس تو پارٹی کرنے آیا، اور دنیا میں ریلیکس ہونے آیا ہے، تو دنیا میں بس پیسے کما لیے اور فیشن کر لیا، جوانی فیشن سے گزار دی، بعد میں پروفیشنل لائف آ جائے گی، اس میں کیریئر بنانا ہے، کیریئر بنانے کی باتیں آ جائیں گی، اس کے بعد بس ایک بھاگ دوڑ لگ جائے گی، بچے پیدا ہوں گے، پھر کمپیریزنس کی ریس لگے گی، پھر بندہ جو ہے وہ کیریئر میں آگے بڑھتا جائے گا اور ایمبیشن رکھے گا، ہائی ایمبیشن اور ہائی ایک گول رکھے گا، ان گولز کو چیز کرے گا، اور ایٹ دی اینڈ بندہ مر جائے گا۔ تو دیٹ وی کال لائف۔ یہی کانسیپٹ ہم میں سے بہت سے لوگ کا ہے، ابھی تک ہے، یولو والا کانسیپٹ، اور یہ کہ دنیا میں پارٹی کرنے آئے ہو اور دنیا کی یہ جو سٹیجز ہیں یہ بس ایسے گزارنی ہے۔ تو مائی کویسچن ٹو یو از کہ یہ فلسفہ زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یا ہم نے خود سے بنا لیا ہے، یا ہم نے موویز اور سانگز میں سے اخذ کیا ہے؟ یہ کویسچن ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے۔
کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ ان ریگریٹ. موسٹ آف دا پیپل بفور ڈیتھ دے آر ان ریگریٹس کہ میں نے لائف صحیح سے جی نہیں ہے, یا میں لائف میں یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا, یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں میں بہت سے آرٹیکلس سے گو تھرو کرتا ہوں, ٹریول کا مجھے بہت شوق ہے, ایڈونچر کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں ایسی ویب سائٹس ایکسپلور کرتا رہتا ہوں جہاں ٹریول کی بہت سی پکچرز ہوں. تو میں وہاں آرٹیکلس کے ٹائٹلز دیکھتا ہوں, لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دیز 10 تھنگس بفور یو ڈائی, یا لکھا ہوتا ہے کہ واچ دیز 20 موویز بفور یو ڈائی. مختلف طرح کے آرٹیکل سامنے آ جاتے ہیں نا. دا پوائنٹ از کہ یہ بات تب صحیح ہے جب آفٹر ڈیتھ کوئی لائف نہیں ہے, جب آفٹر ڈیتھ جنت کی ایک زندگی ہے اور وہ ہمارا پرپز ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, اور وہاں پہ پتہ نہیں, یہاں تو 200 کچھ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنی سلطنت ہوگی, وہاں پہ تو پھرنے کی کتنی جگہ ہوگی. یہ باتیں تب بہت ریلیونٹ ہیں کہ ڈو دس بفور یو ڈائی اور ٹریول ٹو دس کنٹری بفور یو ڈائی. یہ ایمز اور یہ گولز تب بنتے ہیں انسان کے جب میری یہ رائے ہے, میرا یہ اوپینین ہے, جب آخرت کی زندگی پہ اس کا بلیف نہیں ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کنٹریز نہیں پھر سکتا, انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی نیچر نہیں دیکھ سکتا بفور ڈائنگ. یس یو کین, بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے آرٹیکلز میں سے, ایسے سینٹینسز میں سے یہ بو آتی ہے کہ مے بی دیز آرٹیکلز آر گیونگ اس دی کانسیپٹ اینڈ فلاسفی کہ دنیا میں بس ایک ہی زندگی ملے گی, وہ جی لو جیسے جینا ہے, اس کے بعد مٹی ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. شاید اسی لیے ہمارا یہ ویو بن چکا ہے کہ بس پارٹی کر لو, میکسیمم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو زندگی سے اٹھا لو, اور باقی چیزیں شاید ہم اگنور کیے جا رہے ہیں. جو اصل کام ہم کرنے آئے تھے زندگی میں وہ ہم کر نہیں رہے. تو مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو آل دس از کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از دا ریئل فلاسفی آف لائف اینڈ ہاؤ وی شوڈ بی اسپینڈنگ لائف, تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ مر جائیں, تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہمیں سمجھایا تو ہوتا کہ اصل میں زندگی کا یہ فلسفہ تھا, ہم تو پتہ نہیں زندگی کو کیا ہی سمجھ کے گزار رہے تھے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اے بیوٹیفل حدیث. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ زندگی کا فلسفہ کیا, انہیں حدیث سنا دیں. دنیا کے تمام فلسفہ نگار, فلاسفرز, سائنٹسٹ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس سب اکٹھے ہو جائیں اور سب سے آپ پوچھیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. کوئی کہے گا زندگی کا یہ فلسفہ ہے, کوئی کہے گا زندگی میں ہم یہ کرنے آئے, کوئی پرپز آف لائف کچھ بتائے گا. And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy which I am going to tell inshallah ta'ala through this hadith, a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq. حدیث goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew a square. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک اسکوئر ڈرا کیا. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے مڈل میں, اسکوئر کے مڈل میں ایک لائن ڈرا کی. And let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا, اسکوئر میں سینٹر میں ایک لائن بنائی, اس سینٹر کے ساتھ اور اس لائن کو ایکسٹینڈ کرایا آؤٹ سائڈ دا اسکوئر, اور پھر ہی ڈریو سیورل اسمال لائن, چھوٹی چھوٹی لائنز بنائی اس سینٹرل لائن سے, اینڈ سیڈ, آگے سناتا ہوں میں آپ کو, وقال ھذا الانسان وھذا اجلہ محیط بہ او قد احاط بہ وھذا الذی ھو خارج عملہ وھذہ الخطط الصغار الاعراض فإن اخطأہ ھذا نحشہ ھذا وإن اخطأہ ھذا نحشہ ھذا. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the human being. یہ انسان ہے, یہ مثال پوری انسان کی ہے. And this, the square, is his lease of life.
اور یہ جو اسکوئر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انسان کی لیز آف لائف ہے. encircles him from all sides or has encircled him, and this line that is the middle line which is outside the square is his hope, and these small lines are the calamities and troubles which may befall him, and if one misses him another will snap him, and if the other misses him a third will snap him, and so on and so forth. Brothers and sisters, let's analyze this beautiful hadith. By the way, اس کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. میں نے اس کی ڈائیگرام بنائی تھی آپ سب کے لیے. So this is how this hadith looks. کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا اور اسکوئر کے درمیان میں سینٹر میں ایک لائن بنائی, لائن کو ایکسٹینڈ کیا آؤٹ سائڈ دا اسکوئر, اور اس سینٹر لائن کے اوپر نیچے بہت سی چھوٹی لائنز بنائیں. سو ناؤ میں نے لیبل بھی کیا ہوا تھا آپ کے لیے. یہ جو پوری سچویشن ہے ہیومن بینگ کی ہے, یہ جو اسکوئر ہے, یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں, مطلب چاروں طرف سے جو اسکوئر اسے گھیرے ہوئے ہیں, یہ انسان کی موت ہے, اس کی لیز آف لائف ہے. اور یہ جو بیچ کی لائنز ہیں, بیچ میں جو لائن جا رہی ہے, یہ اس کی ظاہر ٹائم لائن ہے, اس سے وہ گزرے گا, اور وہاں پر سینٹر کی جو لائن ہے وہاں سے بہت سی لائنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ کی اور کہا کہ یہ لائنز ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں. اور اسکوئر کے آؤٹ سائڈ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے لائن, دیٹ از دی فالس ہوپس آف ہیومن بینگ. اب اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث کیا کہتی ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drew a few lines and said, this is man's hope, and this is the instant of his death, and while he is in the state of false hope, the nearer line, that is the death, comes to him. Now let's understand the philosophy of life. اسلامی نظریہ حیات اس حدیث میں ایکسپلینڈ ہے کہ پہلی بات ہم نے مرنا ہے. کوئی بھی بندہ امورٹل نہیں ہو سکتا. انفیکٹ جو سمجھتا ہے اس نے نہیں مرنا وہ فالس ہوپ میں. جو سمجھتا ہے کہ موت اسے بڑھاپے میں آئے گی, پہلے نہیں آ سکتی, وہ بھی ایک فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ بھی ایک فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, وہ بھی فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کچھ حلال حرام نہیں ہے, بس جو میری مرضی کرے گی وہ میں کروں گا, وہ بھی فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے, بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں, الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان اور رحیم, اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے, تو بس ٹھیک ہے نا, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو, تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ میں. یس, یہ سارے فالس ہوپس ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے گھیرے سے تم کبھی نہیں نکل سکتے, پہلی بات. دوسرا فلسفہ حیات, اسلامی طرز حیات کا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی, چھوٹی چھوٹی لائنز, اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں, اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا, دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا. یعنی Allah has clearly told you, and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials, and these will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, difficult. زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے. آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے. وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں, اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی لاس کے تھرو ٹیسٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے آپ کو لاس آف ویلتھ, لاس آف لائف, لاس آف fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. So there are so many things which a person can lose in this world, and that is a test and trial for a person. Many people want to achieve something, انہیں نہیں ملتا, تو یہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. Many people want to marry someone, ان کی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری ہے, اور یہ ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. کچھ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, کچھ لوگ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. سو ایوری ون ہیز دیئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی کی نیچر سمجھائی کہ یس, دیر ول بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ دے ول کیپ آن کمنگ. سو گیئر اپ,
گھبرائے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے. دیکھیں جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلس تو آنے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس, ٹھیک ہے, ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا, بٹ یو شوڈ بی ریڈی کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس ول کم. اللہ سے عافیت ہی مانگے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, بٹ سنس لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ, سو یس دے کین کم. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریڈی ہو کے زندگی گزاریں گے تو آپ بہادر بنیں گے, اور یہ بہادری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے گی, اور اللہ تعالیٰ بے شک ان امتحانات میں آپ کے لیے بہت سی ایز کریٹ کرے گا. سو اسلامی طرز حیات, نظریہ حیات کیا ہے؟ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے, اور پھر انسان پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے. اور پھر کتنی خوبصورت بات بتائی کہ انسان, وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوائر لائے کر رہی ہیں نا, وہ انسان کے فالس ہوپس ہیں, جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیزیں, یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں نہیں ہونے والی ہیں. تو اس لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار دیتا ہے, تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے, یعنی فالس ہوپ اسکوائر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا, یعنی یہ اگر اسکوائر کی ایک سائڈ ہے, جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے, جو کہ فالس ہوپس ادھر ہیں, تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا, اور ایک دم سے ڈیتھ ول سنیپ دیٹ پرسن, ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی, اور پھر اس کو ریگریٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے, اور فرشتے جب روح قبض کریں گے, اور پھر جب قبر میں آنکھ کھلے گی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, the mutual rivalry in piling up wealth in this world has diverted you حتی زرتم المقابر, unless you open your eyes in the grave, unless you get up, you wake up in the grave. تو یس, تب انسان کو پتہ لے گا کہ میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس, اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی, جنت کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایویں باتیں ہیں. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں, جتنا سکسیسفل, ورلڈلی سکسیسفل, جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں پہ ہو جاؤں, جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں, جتنا انجوائے کر سکتا ہوں یہیں پہ کر لوں, کیا حلال کیا حرام کس نے دیکھا, آخرت آنی, جنت ہوگی, جو کرنا ہے یہیں پہ کر لوں. میں تو اس فلسفے پہ زندگی گزارتا رہا, اور اس فلسفے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنے نقصانات آئے. میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور کیا, میں نے دنیا میں تھنگز دیٹ میٹر, جو چیزیں میٹر کرتی تھی ان کو اگنور کیا, میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا, میں نے کیریئر کے لیے کتنی بڑی بڑی سیکریفائسز کی, میں نے ورلڈلی پوزیشنز کے لیے کیا نہیں کیا, اور اینڈ میں مجھے کیا ملا, کچھ بھی نہیں, سکون میرے پاس ہے ہی نہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فلسفہ اس حدیث میں بتا دیا کہ فالس ہوپس مت لگاؤ زندگی سے, یو ول بی ٹیسٹڈ, یو ول بی ٹرائیڈ, اللہ تعالیٰ ہیز ریٹن اٹ فار یو, اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق بھی دے گا. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی, اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھیں, میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں, میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں, اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر, اور دیر از نو جنہ, دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں, سب کچھ یہیں کما لوں, اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں, کمانے کی ریس میں, اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا, اور میں نماز کو بھی بھول گیا, میں آخرت کو بھی بھول گیا, میں اللہ سے وہ کیا وعدہ, وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا, میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہو جائے گی, بیکاز our priorities were wrong in this world. We spent life according to wrong priorities. What are the things that matter? یہ ساری سیریز میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ ایمان میٹرز, وی شوڈ گرو our ایمان, صلاح میٹرز, وی شوڈ آفر صلاح, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میٹرز, the pleasure of Allah matters, not the pleasure of people. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم matters the most. Okay, obviously اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد he is the prophet and messenger of Allah. Seeking knowledge of Islam mattered most. But میں کیا کرتا رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا, میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کے پڑھ لیتا تھا, لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے, لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی, میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی, میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں کیا. Then reality becomes clear کہ میری پرائورٹیز کتنی غلط تھیں. میں مٹیریل چیزوں کو پرائورٹی دیتا رہا, جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں.
تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے رہے ہیں. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق تو زندگی بسر نہیں کر رہے. کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی، اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے، آبویس سی بات ہے، بچے کھیلتے ہیں. نمبر 2، جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے. نمبر 3، پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کمانا بھی ہے، اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد کتنی میں نے بنائی. یہ ساری باتیں حرام نہیں ہیں اسلام میں، بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہی یہ ہو اور ان چیکڈ ہو تو پھر دس از اے بگ 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 ایشو. دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ. This is where we have got the philosophy of life wrong, because اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احادیث میں واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کرو، اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیتے ہیں. وی ہیو ٹو سیٹ آور پرائیورٹیز. اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے، واٹ آر آور پرائیورٹیز؟ رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے آؤ. اگر تو حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئیں، لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے، بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا، عبادات کیا کرنی ہے، سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے، کون سی سمجھنی ہے، قرآن کیسے ختم کرنا ہے، ویئر از مائی پلان، کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے، رات کو عبادت کرنے کے لیے، اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا، میری ڈائٹ کیا ہوگی، اینڈ ہاؤ ٹو انشور کہ میں میکسیمم گڈ ڈیڈس کروں رمضان میں. اگر تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہے اور پہلی پرائیورٹی وہ ہے کہ بس راشن لے آئیں جا کے، تو پھر دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ، اور اس کا مطلب ہمیں رمضان کا مقصد ہی صحیح سمجھ نہیں آیا. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، وی ہیو ٹو بی شیور کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں نکل سکتا. نمبر 2، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف، دے ول کم. اینڈ نمبر 3، فالس ہوپس نہیں لگانے، دنیا سے دل نہیں لگانا، اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful احادیث. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. اللہ اکبر. obsession کی بات کی ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی بنانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی سے، اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ، اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے، نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے، نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو، نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو، نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو، نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو، نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو، نہ دین پڑھنے کی توفیق ہو. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ، اور نہ یہاں سے فالس ہوپس لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی؟ اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ آخرت، جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. تو پھر عقل مند آدمی کیا سوچتا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, and mind you this is such a beautiful حدیث کہ make this حدیث your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر آئیں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین بن جاتی اور ٹینشن فری بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت
عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. سنن ترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے, اس کی پراپرٹی سکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, وہاں پر امن ہے. نمبر 2, اس کے پاس ہیلتھ ہے, اس کے پاس صحت ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3, اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے, اس دن کا, نوٹ دا ورڈ, اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ اکبر. ہم 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے, انہیں کہاں سے کھلائیں گے, کس اسکول میں کرائیں گے, فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا, ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے 2 ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو کوئی بھی صبح اٹھے اور وہ امن کی حالت میں, اس کے پاس صحت ہے اور اس دن کا رزق ہے, تو ایسے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ. یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں آپ لوگ, یو ول بی ایٹ ایز, ٹرسٹ می, یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا, کل اللہ دے گا, جیسے برڈز کو دیتا ہے, چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے ہیں, فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ناشکری اور یہ تذبذب اور یہ بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیکاز وی آر آلویز سینگ انسٹاگرامس, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے, پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے, پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہا ہوں یا غربت میں رہ رہی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کمپیریزنز ہوتے ہیں, اس کا خامد تو یہ کرتا ہے, اس کی وائف تو یہ کرتی ہے, اس کے سسرال والے نے تو یہ گفٹ دیا, اس کے ابو نے تو یہ کیا, اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اینڈ دس میسز اپ آور لائف, سچ اے ڈپریس لائف, اتنی ہالو لائف, دوسروں کے ساتھ کمپیریزن, اور اللہ کا شکر نہ کرنا, اور دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے, گاڑیاں دیکھ کے کمپیریزنز کرتے پھرنا. وی شوڈ تھینک اللہ کہ ہمارے پاس اس دن کا رزق تو ایٹ لیسٹ موجود ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ ٹو اڈاپٹ. سو موونگ آن, دیکھیں ٹرائلس کے حوالے سے, صبر کے حوالے سے میں کچھ قرآن کی ورسز اور حدیث آپ کو سناتا ہوں, بیکاز ظاہر ہے کہ جب ٹرائلز آئیں گے تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. سو صبر کے حوالے سے قرآن میں بہت سی آیات ہیں. سورہ آل عمران ورس نمبر 200, اللہ سیز یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and endure and stand guard and fear Allah that you may be successful. صبر کرو, پیشنٹ رہو, اور انڈیور کرو, اینڈ اسٹینڈ گارڈ, ہر وقت اپنے گارڈ پہ رہو, اینڈ فیئر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو, یعنی بی کانشیس آف اللہ, تاکہ تم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones. And this is Surah Al-Baqarah verse 155. کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جنہوں نے لاس میں برداشت کیا اور اپنے منہ سے ناشکری کے جملے نہیں نکالے اور کم پر اکتفا کر گئے, جتنا ہم نے اسے دیا تھا اس پر وہ راضی ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گرو نہیں کر سکتے, ہمیں گروتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف دا فلاسفی آف لائف. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو گرو کر رہے ہیں, لیکن گرو کرتے کرتے وہ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں, باجماعت نماز بھی چھوڑ رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو اسلام نے کرنے کے حکم دیا. تو یہ کون سی گروتھ ہے؟ ایسی گروتھ سے اچھا ہے کہ بندہ غریب ہی رہے اور نمازیں پڑھ لے, سیدھی سی بات ہے. آخرت تو اپنی سیو کر لے, لیکن گرو کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دین سورہ زمر میں ورس 39 چیپٹر 39 ورس 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ says انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب
بے شک صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے گا، یعنی اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم ہوا ہے، کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہوگا اس شخص نے، خاتون یا مرد جو بھی ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن لائیں گے اور جنت کی نہر میں ایک ڈبکی دلوائیں گے، اور اس کے بعد نکالیں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہیں کبھی غم ہوا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں، اتنی زبردست احادیث ہیں، اتنا مواد موجود ہے انسان کے موٹیویٹ ہونے کے لیے اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے، اور چاہے جو مرضی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہا ہے اس سے صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کتنی موٹیویشن ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ڈی موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں، شیطان ہمیں ہوپ لیس کرتا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو گو ٹو دا قرآن اینڈ حدیث، وی نیڈ ٹو ریئلی ریڈ دس احادیث۔ اور پھر ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 31، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ We will surely test you until we make evident those who strive among you and are patient, and we will test your affairs۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹرائی کرتے رہیں گے، ٹیسٹ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے اسٹرائیو کرنے والے کون ہیں اور پیشنٹ کون ہیں۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز سے۔ دین لیٹ می شیئر ود یو a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer۔ کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے۔ کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him۔ اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے۔ if he is harmed، اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی، then he shows patience and thus there is good for him۔ جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ تو ہاؤ بیوٹیفل از دس افیئر کہ اس کے لیے ون ون سچویشن۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ۔ If Allah intends good for someone then he afflicts him or her with trial۔ جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارتا ہے، اس کو ریفائن کرتا ہے، اس کو گروم کرتا ہے، وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک شاک لگتا ہے، جی ہاں غم کا الیکٹرک شاک، تو وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے گزرے۔ سو یس دس از اے فیکٹ۔ اینڈ دین another hadith said البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليها خطيئة۔ The Prophet ﷺ said the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin۔ This is Sunan at-Tirmidhi hadith number 2398 and it is صحیح حدیث۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر چلتا ہے وداؤٹ اینی سن، سن لیس ہو جاتا ہے۔ کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ سو یس وی شوڈ بی پیشنٹ۔ اینڈ دین لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز کی وش کریں، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے Verily the blessed person is one kept away from trials۔ Verily the blessed person is one kept away from trials، اور 3 بار کہا Verily the blessed person is one kept away from trials۔ How good is one who is afflicted but bears it patiently، 4تھی بار یہ کہا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4263، صحیح حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت اور بلیسڈ ہے وہ شخص جس کو ٹرائی نہیں کیا جاتا، یعنی جس پہ کوئی بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، 3 بار ہی کہا اور کہا 4تھی بار کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے کہ جس کو ٹرائی کیا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرے۔ یعنی ایک تو بلیسڈ ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور کچھ کس قسمت ہیں کہ وہ بہت اچھی، مطلب کہ ان کی لائف میں ایسا کو ٹرائل نہیں آتا۔ تو یس ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پناہ مانگیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے You will not be given anything after sincere faith as good as security, so ask Allah for security۔ عافیہ مانگو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ
اچھے ایمان کے بعد جو سب سے اچھی چیز تمہیں ملے گی وہ عافیت ہے. تو اپنے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے خاص ہے یہ میری ریکویسٹ کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اس کی سیلری بہت لگ جائے، سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں، سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو کامل ایمان نصیب فرما اور اس کو عافیت دے اور اس کو ہدایت دے. یہ ہے دعائیں کرنے کی. باقی رزق تو مل ہی جائے گا ہر ایک کو، ہر ایک کے اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. So these should be on your list. Number 1, high ایمان. Number 2, عافیت، آسانی زندگی میں. And number 3, ہدایت. اور دیکھیے ایک دعا ہمیں یہ بھی سکھائی گئی نا، سورہ البقرہ کی جو آخری 2 ورسز ہیں اس میں اللہ نے کہا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پچھلی قوموں میں ڈالا اور ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے، اس بوجھ کو وہ ہم پہ مت ڈالیو. تو اٹ از وی آر ٹو آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ایز اینڈ فار عافیہ. ناؤ میں انشاءاللہ چند اور حدیث آپ کو سناؤں گا، پھر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے. فتنہ کے بارے میں، ٹیسٹ اور ٹرائل کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت ہمیں حدیث ملتی ہے. عامر رپورٹڈ دیٹ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی واز آسکڈ which trial is the worst، سب سے بدترین فتنہ کیا ہے؟ ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. حذیفہ said it is when good and evil are before you and you do not know which of them to follow. سبحان اللہ. کیا آج یہ دور نہیں ہے کہ سب سے برا فتنہ ہم پر حاوی ہے کہ گڈ اور ایول ہمارے سامنے لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں جانا ہے. ہم پہچان ہی نہیں رہے کہ گڈ کیا اور ایول کیا، اور ہم بس چلی جا رہے ہیں، جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں ہم چلی جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہے، پتہ ہی نہیں برا کیا، اور بس چلی جا رہے ہیں. دس از دی ورسٹ فتنہ. اس فتنے سے پناہ مانگے. دس شوڈ بی آن یور دعا لسٹ ایز ویل. اس رمضان میں اس کو 3 چیزوں کے بعد، نمبر 1 مجھے اللہ کامل ایمان عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور پھر یہ کہ اللہ ایسے فتنے میں مت ڈالیو کہ برائی اور اچھائی میرے لیے واضح نہ ہو اور مجھے پتہ ہی نہ لگے برائی کیا اچھائی کیا. یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے. دس شوڈ بی آن یور لسٹ. لیٹ می شیئر another beautiful hadith with you. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah tests his servant by giving to him. Whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand it. اللہ نے رزق لکھ دیا ہوا ہے. اپنے بندے کو اللہ مختلف سٹیجز پہ رزق دیتا ہے. جب اللہ اسے رزق دیتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں بلیسنگ بھرتا ہے، برکت دیتا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے. whoever is not content he will not be blessed in it. اور جو کوئی شکر نہیں کرے گا، کنٹینٹ نہیں ہے، گریٹیٹیوڈ شو نہیں کرے گا، نا شکری شو کرے گا، اریٹیشن شو کرے گا، تو پھر اللہ اس کو اس میں برکت نہیں دے گا، بلیسنگ نہیں دے گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بلیسنگ کا کیا کرنا ہے، بس پیسے آنے چاہیے، پیسے کمائی جاؤ. تو پیسے تو بہت آ جاتے ہیں 2 نمبر طریقے سے اور بڑے طریقوں سے، لیکن اس میں بلیسنگ نہیں ہوتی. جب اس پیسے میں بلیسنگ نہیں ہوتی تو پھر بہت سی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. Now, another beautiful hadith. This hadith is about who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a Salaf rahimahullah, اور یہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 4214 ہے. So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? زہد کیا ہے؟ temperance زہد کو کہتے ہیں. Sufyan said, it is that you are grateful in prosperity. زہد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بہت نعمتیں ہیں تو تم اس کے لیے شکر گزار ہو. and patient in adversity، اور جب تمہارے پاس کچھ مشکل حالات چل رہے ہیں، کچھ مشکل چل رہی ہے تو تم صبر کرتے ہو. ظاہر ہے ہر طرح کے دن آتے ہیں. if one is like that he is temperate. اگر ایک انسان ایسا ہے تو وہ زہد والا ہے. بیوٹیفل حدیث. this is زہد, as simple as that. it was said, what is gratitude? سفیان, شکر گزاری کیا ہے؟ gratitude کیا ہے؟ سفیان said, it is that you avoid what Allah has prohibited. gratitude یہ ہے کہ تم اس چیز کو اوائڈ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے، یعنی تم اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ لقمان میں کہ، اور دیکھیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، سینگ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کا شکر یہاں سے پروو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اٹ از تھرو دی ایکشنز، کہ حرام سے بچیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہے
کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. Now another hadith, and inshallah this is going to be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں, تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number one, to always be reverent, یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں, ہیوملٹی شو کرتے ہیں, بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اینڈ ٹو بی مائنڈفل, اور آپ مائنڈفل ہیں, اگنور نہیں کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے, آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, یو آر کانشیس آف اللہ. Companionship with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم is to follow his sunnah and adhere to the outward rulings. سبحان اللہ, اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا چاہتے ہیں تو پھر you have to follow his sunnah, that is the sign of companionship with him, and you adhere to the outward rulings. کتنی سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سونے کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, لوگوں کے ملنے کے حوالے سے, رات کو مسواک ہے, ٹھیک ہے, دن میں مسواک ہے, وضو کے حوالے سے, پانی پینے کے حوالے سے, کتنی زیادہ سنتیں ہیں. So when you will follow it, that is a sign that you love Allah and his messenger and you are a companion of Rasul Allah, and adhere to the outward rulings, یعنی جو بھی rulings ہیں ان کو follow کرنا, ان کو adhere کرنا. Companionship with the allies of Allah, اور اللہ کے ولیوں سے companionship کیا ہے, is to respect and to serve them. Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. یعنی you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. foolish لوگ, ignorant لوگ کے ساتھ companionship, best companionship یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. and to be merciful to them, اور ان پر رحم کریں کیونکہ they are foolish. and to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from their trials. سبحان اللہ, کہ آپ کتنی باتیں دیکھیں بتائیں ہمیں سلف نے, ابو عثمان الہیری نے, کہ اللہ کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, نبی کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, ولیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, فیملی اور چلڈرن کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور پھر فولش کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے. دا ریفرنس از صفات الصفوہ. اٹ از ایکچولی ناٹ اے حدیث, یہ ایک سلف کا کوٹ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا حدیث سنا, تو اٹ از ناٹ اے حدیث, اٹ از بیسیکلی اے کوٹ آف دس سلف جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. سو بہت ہی زبردست فارمولہ ہے. اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ لائف ان اے ویری گڈ وے, اللہ تعالیٰ کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلیز کرنا چاہتے ہیں, اور ایک رسپیکٹفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو سمپلی فالو دس فارمولہ. ناؤ لیٹ می کنکلوڈ ود دس بیوٹیفل دعا which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught us, and with this دعا انشاءاللہ I will end. اور یہ دعا رمضان میں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے فار رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے, چند چیزوں سے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الجبن و اعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بکا من فتنۃ الدنیا و اعوذ بکا من عذاب القبر. اور یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے یہ دعا. او اللہ, آئی سیک ریفیوج ان یو فرام کوورڈس, بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. آئی سیک ریفیوج ان یو فرام ریٹرننگ ٹو دا فیبلنس آف اولڈ ایج, بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge in you from the trials of the world, دنیا کے ٹرائل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. And I seek refuge in you from the punishment of the grave, اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اس کا ریفرنس صحیح البخاری حدیث نمبر 2667 ہے. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا یاد کر کے پڑھا کریں. You will see کہ آپ کی زندگی میں کتنی بلیسنگز آتی ہیں اور آپ کتنے فتنوں سے اور ٹرائل سے بچ جاتے ہیں. یہ دعا فار ایز بھی ہے. So my dear brothers and sisters, with this I will like to conclude. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اینڈ above all اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس فلسفہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے جو اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فلسفوں پہ زندگی بسر کرتے رہیں اور ایٹ دی اینڈ ہم ریگریٹفل ہوں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور اس ڈسیپشن سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.